وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا صحرا۔ سمجھیں یا سمجھائیں، ماخوذ۔ عزیز ساتھیو، انسان کی فطرت میں حکم دینا ایک جبلت کے طور پر موجود ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھا سکتا ہے کسی بھی انسان کو جو اس کی رعیت میں ہو، خواہ وہ اس کی اولاد میں سے ہو، ملازم ہو، دوست ہو یا ازدواجی تعلق۔ الغرض ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھائے، ان کو نصیحت کرے۔ دوسری طرف انسان سمجھنے سے اکثر پہلو تہی کرتا ہے، وہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، دوسروں کی نقطہ نظر، شخصیت، زاویہ نگاہ، سوچ و فکر کو سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ اکثر اوقات والدین اور خاص کر اساتذہ کرام کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر بات بچوں کو سمجھائیں، اور اس کوشش کے دوران میں بسا اوقات طاقت کا استعمال، زبردستی، ناراضگی اور غصہ بھی آ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے اور طلبہ اپنے استاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں کہ سمجھانے سے پہلے دوسروں کو سمجھیں، ان کے خیالات، سوچ و فکر، پسند و ناپسند، صلاحیتوں کو جان لے، ان کے آنے والے دنوں کے خواب کیا ہیں، وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کن کن چیزوں سے ان کو دلچسپی ہے اور کن کن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے، اگر ہم یہ جان لیں تو زندگی سے مقابلہ نکل جائے گا اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر وہ بات پسند نہیں کرتے جو ان کی شخصی آزادی، شوق اور ذوق کے خلاف ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھانا چھوڑ کر سمجھنے والے سفر پر روانہ ہو جائیں تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کوئی ہے جو ان کی سنتا ہے، کوئی ان کو ان کی شخصیت، شوق اور دلچسپیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سمجھانے والے والدین اکثر اپنی پسند و ناپسند، شوق اور شخصیتیں بچوں کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے کسی دوسری کی شخصیت اپنی شخصیت سمجھ کر قبول کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کریں تو پتہ چلے گا، اور یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ تعلقات میں دوریاں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جہاں ہم دوسروں کو قبول کرنے کی بجائے فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی فتح سے سرشار ہو کر اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں۔ طاقت جسم فتح کر سکتی ہے، زیر کر سکتی ہے، جھکا سکتی ہے، جبکہ قبولیت کے لیے دوسروں کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنا ہی دیرپا تعلق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہمارے بچے ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھانے کی بجائے سمجھنا شروع کر دیں، تاکہ ان کو اپنی شخصیت، صلاحیتوں، قابلیتوں کو آزادی کے ساتھ اور اپنی مدد آپ کے تحت اجاگر کرنے کا موقع مل سکے۔ یاد رکھیں، سمجھانا حکم ہے اور سمجھنا حکمت۔ حکم طاقت اور حکمت محبت ہے، حکم میں غصہ ہے اور حکمت میں پیار ہوتا ہے۔ حکمت مشکل کام ہے کیونکہ ہم دوسروں کی نقطہ نظر پر باریک بینی سے غور کر رہے ہوتے ہیں، ہم دردانہ طریقے سے اس کی اہمیت کے مطابق معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حکمت ہمیں صبر کے راستے پر لگاتی ہے، اور صبر کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے آپ کو دل سے قبول کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سمجھانا زبردستی ہے، جس کو صرف مجبوری میں تسلیم کیا جا سکتا ہے، مرضی سے نہیں۔ آج کے عہد میں وقت اور توجہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت اور تھوڑی سی توجہ ضرور دے، تاکہ آپ کو بھی وقت اور توجہ مل سکے۔ حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی خوبصورت اس وقت ہوتی ہے جب ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا راستہ اپناتا ہے، ایک دوسرے کو سہولت فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھیں، ان کی زندگی کے خوبصورت لمحات میں آپ کی شفقت، محبت
اور قبولیت سے 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ خوبصورت زندگی درجہ بدرجہ اسکول، گھر، معاشرے اور مملکت میں ضرور ملنی چاہیے، تاکہ وہ ہمیں اپنے موافق سمجھے، نہ کہ مخالف۔ جب آپ بچوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو وہ لازمی طور پر آپ کے پاس سمجھنے کے لیے آئیں گے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ علامہ اقبال، بہت شکریہ۔